بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں برخوردار ہو، آج صبح بارش سے نیند ہی پوری کی ہے تو ابھی باہر نکلنے والا الحمدللہ اپنے روٹین کو پوری کرنے کے لیے، باقاعدگی کو پورے کرنے کے لیے۔ تو اٹھو، آپ بھی باقاعدگی کو پورا کریں۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، آپ کو پکا سچا نمازی بنائے، جو گردنیں جھکا کے اللہ کے آگے پہلے جھک جاتا ہے، اس ہر کام میں وہ باقاعدگی کرتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے صحت و تندرستی کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر خوب کام بھی کرو اور واک بھی کرو، اور 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کرو۔ پھر اللہ کی مہربانی سے اچھا ماحول ملے گا، اچھی صحت ملے گی، اچھا کاروبار ملے گا، سارے معاملات میں اللہ پاک آپ سے اچھا معاملات پیش آئیں گے۔ تو جو باقاعدگی کو جاری رکھ لیتا ہے، تمام معاملات میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سیاست کے معاملات میں بھی دیکھیں، کسی کی جان لینا، کسی کو غلط طریقے سے پھنسانا، یہ زیب نہیں دیتا۔ اور نیٹ پہ ظفر جمالی صاحب کا بیان سن کر بہت دکھ ہوا ہے کہ وہ یہ ہمایوں دلاور صاحب، جج صاحب، آپ کی بیوی نے بقول ظفر جمالی صاحب کے، آپ کی بیوی نے کیوں ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ اس کو سزا ضرور ملے گی، جیل میں یہ جائے گا، پھر اس کو وہاں زہر دے کے ماریں گے؟ یہ انہوں نے کیوں آ کر ٹی وی پر کہا؟ کس وجہ سے؟ کیا آپ نے ان سے باتیں کی ہوئی ہیں کہ اس نے آ کر ٹی وی پر بیان دے دیا کہ عمران خان کو خطرہ ہے، جیل میں اس کو زہر دے دیا جائے گا؟ تو دلاور ہمایوں صاحب ایسے کرنے سے کیا پھر اللہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا؟ جو کسی کے پیچھے پڑتا ہے نا، اللہ پھر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو کسی کو اتنا مخالفت اتنی کرنی کہ جان سے مار دینے کی کوشش کرنی، یہ کسی کو زیبا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو جو ایسی سوچ رکھتا ہے یا ایسی حرکتیں کرتا ہے یا ایسی کوشش تھوڑی سی بھی کر کے آگے کو جاتا ہے، وہ سکون سے نہیں زندگی گزارتا۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ یا اللہ سب کو صحت تندرستی دے اور سب کو صحیح طریقے سے سیاست کرنے کی توفیق دے، کہ وہ اچھے طریقے سے باتوں میں مقابلہ کرنا ہے باتوں میں کرے، اگر فزیکلی مقابلہ کرنا ہے تو فزیکل کرے، جیسے بھی وہ مقابلہ کر سکتا ہے وہ آدمی کا مقابلہ کرے، نہ کہ بزدلوں کی طرح کسی کی جان لے لے، کسی کو گولی مار دے، کسی کو زہر دے دے۔ یہ زیبا نہیں ہے۔ کیوں بے چینی سے پھر زندگی گزار رہے ہو؟ لوگوں سب کے لیے دعا کرو، اللہ سب کو صحت مند رکھے، بیماریوں سے بچائے، سب کے اچھے معاملات میں دعا کرو اس کی کہ سارے معاملات اس کے اچھے نپٹے، اس سے ویسے مقابلہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جان لینے کی کوشش کرنا؟ یہ زیبا نہیں ہے، یہ پھر تباہی کا راستہ۔ اس خواب والی زندگی میں چند روزہ جو زندگی ہے نا، ادھر بھی پھر بے چینی سے گزارو گے تو پھر قبر میں بھی بے چینی سے، تو آخر دن جب محشر کا میدان ہوگا پھر ادھر بھی کیا جواب دو گے؟ اگر آپ 5 وقت نماز ہی نہیں ادا کرتے، آپ سب نے کس نے فیصلے کیا کرنے ہیں، تو اور کاموں میں کیا آپ نے صحیح فیئر طریقے سے زندگی گزارنی ہے؟
تو اگر آپ نے اس چاند روزہ خواب والی زندگی میں صحیح زندگی گزارنی ہے نا، تو ویسے ہارے کا مقابلہ کرو، جان لینے کی کسی کی کوشش نہ کرو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔